اور ایسے لوگ جن کی شخصیات کو دیکھ کے جی چاہتا تھا کہ ان کی مجلس میں رہیں، کہاں رہیں، اور جو ہیں کتنی ان کی قدر رہی ہے۔ یہ سب چیزیں قوم نے چھوڑ دی ہیں اور تربیت کرنے کے لیے ایک چیز رہ گئی ہے، میڈیا۔ بس ٹی وی تربیت کرتا ہے نا، میڈیا بتاتا ہے کہ تم کیا کرنا ہے، کیسے سوچنا ہے، کیا دھوکہ ہے، کیا شرافت ہے، کیا نیکی، سارے معیار میڈیا مقرر کر رہا ہے۔ تو قوم کی حالت کہاں سے بدلے؟ جب نہیں بدلے گی تو اللہ کو کیا بھی ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ اللہ تعالی حالت بدل دے؟ یہ ہے چیز۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے والا ہے، اللہ تعالی علم والا ہے۔ وَدَأْبِ، اور جیسے دیکھو تشبیہ پھر دی کہ نعمت کا چھن جانا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ روش، طریقہ منشور اختیار کیا تھا آل فرعون، دستور تھا فرعون کی آل کا، والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے پروردگار کی باتوں کو جھٹلایا، فاہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ کئی مرتبہ پہلے گزر چکی ہیں آیات۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے بھی ہماری نعمتوں کی ناقدری کی تھی اور وہ بھی ایسے ہی ہلاک ہو گئے جیسے کہ تم ہلاک ہو رہے ہو کافرو، کیونکہ انہوں نے بھی روش وہی رکھی جو روش ان سے پہلوں کی تھی اور خدا کے نافرمانوں کی تھی۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہلاک کر دیے گئے وہ اپنے گناہوں کی پاس۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کی آل کو تو ہم نے ڈبو دیا، یہ ہم نے ان پر عذاب نازل کیا۔ وَكُلًّا كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ سارے کے سارے لوگ ظالم تھے۔ یہ بغداد جو تباہ ہوا ہے اب تک جو مسلمان یاد کرتے ہیں، آپ کبھی تاریخ اٹھا کر پڑھیں کہ بغداد میں تباہی ہوئی کیسے۔ یہ خود ابن اسیر لکھتے ہیں، اور ابن اسیر نے اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھی، اور ابن اسیر کہتا ہے لکھنے سے پہلے بغداد کے حادثے کو، کہتا ہے کاش میں زندہ نہ رہتا اس حادثے کو دیکھنے کے لیے۔ پھر کہتا ہے لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں کہیں مر گیا ہوتا اور لوگ بھول چکے ہوتے کہ ابن اسیر بھی کوئی آدمی تھا۔ پھر کہتا ہے کہ کاش میری ماں نے مجھے نہ جنم دیا ہوتا بغداد میں جو کچھ میں نے دیکھا۔ اور پھر اس نے اپنے ذاتی تجربے کو لکھا ہے کہ ہم دوست ایک دن پکنک منانے ایک پہاڑ پر گئے تو میں نے ایک عیسائی کو دیکھا جس کے گلے میں سلیب لٹک رہی تھی، تو میں تھوڑا سا اس سے قریب ہوا، وہ آسمان کو دیکھ دیکھ کے کچھ مانگ رہا تھا ہاتھ اٹھا کے، تو میں جب اس کے قریب ہوا ہوں تھوڑا سا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ سب سے تیری برگزیدہ اور سب سے پیاری قوم مسلمان ہی ہے، لیکن اللہ جو کچھ انہوں نے ظلم شروع کر رکھا ہے، کوئی دن آئے گا جب تو انہیں پکڑے، اور کوئی دن آئے گا جب یہ بھی تباہ ہوں، یہ لوگ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اور ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب میں نے یہ ساری باتیں سنی تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جب اس طرح سے مظلوموں کی بددعائیں آسمان کی طرف جانا شروع ہو جائیں پھر قومیں نہیں بچتی۔ جنہوں نے سر اٹھا لیا تھا مسلمانوں نے، پھر یہ ہونا ہی تھا۔ یہی چیز تربیت کی بات اتنی مفقود ہو گئی ہے کہ آپ اندازہ کیجئے ان قوموں میں ایسے ادارے ہیں جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں کہ ان بچوں نے جا کر کل کو اس اسٹیٹ کو سنبھالنا ہے نا ادارے، نہیں علمی ہیں ایسے ادارے جنہوں نے ایسے ادارے بنا لیے جو کل اسٹیٹ کو سنبھالیں گے۔ منسٹرز کیسے ہونے چاہیے، بڑے آدمی کیسے بننے ہیں، سیکٹریز کیسے ہونے چاہیے، ان بچوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ لندن میں خود ایک جگہ پر جہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہ ایک صاحب تھے جو پارلیمنٹ کے ممبر تھے، تو ایک تقریب تھی، اس میں اور بہت سے محلے میں لوگ موجود تھے، چلے گئے۔ تو تعارف جب ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی ہم سے کچھ کام ہو آپ کو، پاکستان سے آئے ہیں یہ وہ، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ کا اسکول دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کارڈ پہ لکھ دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا اسکول یہ ہے، لے جائیے اور پرنسپل آپ کو وقت دے دیں گے۔ خیر مختصر قصہ، جب پہنچے اسکول ایک آدمی نے دکھایا اور 9th اور 10th کے لڑکے
اور دونوں طرف بینچ لگے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں، ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں. تو تھوڑی دیر ہم ٹھہرے، 15-20 منٹ، اور ہو کیا رہا تھا، وہ سارے اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ پہلا حملہ جو عراق پہ ہوا تھا اس سے کچھ بات کی بات ہے. وہ سب بحث کر رہے تھے کہ عراق ٹھیک ہے یا اس کے مخالفین ٹھیک ہے، اور ہر کوئی تقریر کرتا ہے، اپنی کیسٹ دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ ہوا، یہ فلاں نے بیان دیا، یہ فلاں نے بیان دیا. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ صاحب یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم ان بچوں کو اسی لیے ٹرین کرتے ہیں کہ کل کو جا کر یہ قوم کی قیادت کریں اور سنبھالیں. انہوں نے عجیب بات یہ بتائی، کہنے لگے کہ ہم نے ان بچوں کی اتنی حفاظت کی ہے کہ ہم نے ٹی وی نہیں دیکھنے دیتے، ہم جو چیز انہیں چاہتے ہیں خود دکھاتے ہیں تاکہ ایک پوری نسل ایسی تیار ہو جو آئندہ سے آئندہ انگلینڈ کو بچائے اور انگلینڈ کو لے کے چلے. اور ان میں بے شمار بچے جو جیوز تھے، یہودی تھے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے لیے بندوبست کیا ہے کہ جب یہ آتے تھے ٹرین سے تو عام لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں، تو یہ بچے بہت بری بری باتیں سیکھ جاتے ہیں. اس لیے پہلے اسپیشل بسز چلا کرتی تھیں، اب جب سے ٹریفک زیادہ ہو گئی ہے ہم نے کیبل کا بندوبست کر لیا ہے تاکہ ان کا ٹائم بچے اور یہ عام آدمیوں سے نہ ملے. ایسے تیار ہوتے ہیں لوگ، ایسے قومیں بنتی. اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ صبح ہو جائے ہم بتائیں، عرض کریں آپ سے کہ مسلمانوں کی جب عروج کا دور تھا تو وہ ایسے کرتے تھے. اب ان کا دور، اللہ نے فرمایا ہے ان سب کو کلن کانو ظالمین، سب تباہ ہوئے اس لیے کہ ظالم تھے. ان شر الدواب، اور بدترین کافر ہیں تو یہ سارے ہی. ان شر الدواب، بدترین جانور، بدتر سب جانوروں میں سے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، الذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں خدا کے ہاں یہ جانوروں سے بدتر ہیں. فہم لا یؤمنون، سو یہ جو لوگ ہیں ایمان نہیں لائیں گے. جب کفر پہ لڑنے مرنے تک پہ پہنچ گئے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑ پڑے، یہ لوگ اب ایمان کہاں سے لائیں؟ ان کے دلوں میں جن پر اللہ نے مہر لگا دی ہے بس وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور جن کو اللہ نے نہیں دکھایا تھا اس خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی. الذین، اور اس کفر کے ساتھ ایک اور چیز بھی دیکھو، احط منہم، ان میں سے جس نے آپ سے وعدہ کیا ہے یہ اپنے وعدوں کو بھی توڑتے ہیں. ثم ینقضون عہدہم، اور پھر ینقضون توڑتے ہیں، قطع کرتے ہیں، عہدہم اپنے وعدوں کو، فی کل مرۃ، ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اور یہ لوگ اللہ سے ڈرتے بھی نہیں. یہ ایسے ظالم ہیں کہ وعدہ کرتے ہیں پھر توڑتے ہیں. کفر تو ہے ہی ہے، اس سے بھی ایک گناہ میں اور آگے بڑھ گئے کہ کافروں کوئی وعدے کی تو پابندی کرے، یہ تو عہد و پیمان کی بھی پابندی نہیں کرتے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت بنو قریظہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور بنو قریظہ جو تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ مشرکین مکہ کی مدد نہیں کریں گے، اور پہلی مرتبہ انہوں نے مدد کی بدر کی جنگ میں اور مشرکین مکہ کو اسلحہ خفیہ طریقے سے پہنچایا، اور دوسری مرتبہ انہوں نے مدد کی ہے 5 نبوی میں جب یہودیوں نے پھر کفار مکہ کی مدد کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ تھا اس پہ، کیونکہ یہودیوں نے خندق میں انہیں اسلحہ دیا کہ تم خندق کو عبور کرو اور جا کے مسلمانوں کو مارو. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے بالکل گھر ابھی پہنچے ہی تھے کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول فرشتوں نے تو بھی ہتھیار نہیں رکھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہاں کا ارادہ ہے، اب کیا حکم ہے اللہ کا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ قریظہ چلیں، جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف اس جنگ غزوہ خندق میں بہت بھیانک کردار ادا کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اپنی گھوڑے پہ بیٹھے اور تشریف لے گئے اور جاتے ہوئے کہہ گئے کہ تم سب لوگ عصر کی نماز قریظہ پہنچ کے پڑھنا. یہ اسی وقت کا واقعہ ہے. اجتہاد میں یہ حدیث بہت پائی کی حدیث ہے. خندق 5 ہجری جی، نبوی نہیں 5 ہجری، کیونکہ 6 میں حدیبیہ ہو گئی تھی، 7 میں عمرہ ہوا ہے، 8 میں مکہ فتح ہوا ہے، 5 ہجری نبوی نہیں. اچھا،
تو انہوں نے بنو قریظہ نے مدد کی 2 بار. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں وہاں پر تو آپ نے بنو قریظہ کو بتایا کہ یہ تمہارے کرتوت ہیں اور اب بتاؤ کون فیصلہ کرے گا. انہوں نے اس سے سعد رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا کہ سعد رضی اللہ عنہ فیصلہ کر دیں. اس سے سعد رضی اللہ عنہ کی جو فیصلہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد نے وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ نے عرش پہ فیصلہ کیا تھا. اصابت رائے اس پہ سعد رضی اللہ عنہ کی صحیح سوچ اتنی اچھی تھی. اب بھی یہودی کہتے ہیں کہ وہ ظلم ہوا، یہ چیزیں ہوئی. قرآن نے یہ بیان کیا ہے. قرآن کہتا ہے بار بار عہد و پیمان کو توڑتے ہیں. وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، ذرا اللہ سے نہیں ڈرتے. کوئی تو خدا کا خوف ہو، وعدہ تم نے کیا ہے، کیوں ایسے کرتے ہو؟ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اور اگر آپ انہیں پالیں میدان جنگ میں. تسکفنا ثقفا، کسی چیز کا وجود، کسی چیز کا پایا جانا. اگر آپ انہیں پالیں کبھی بھی فی الحرب، جنگ میں، یہ یہودی آپ کے سامنے آئیں یا یہ مشرکین آپ کے سامنے آئیں، فشرد، سو کیا کیجئے؟ فشرد، تو ایسی سزا دیجئے بہم انہیں، من خلفہم، جو ان کے علاوہ ہیں انہیں بھی سمجھ لگ جائے. ایسی سخت سزا انہیں دیں. شرد البعیر، عربی میں کہتے ہیں کہ اونٹ بدک کے بھاگنے لگا. اور محاورے میں کہتے ہیں فلان طرید شرید، فلاں آدمی تو بالکل ہی نکالا ہوا ہے، دھتکارا ہوا ہے، راندہ درگاہ ہے. اور اسی سے یہ لفظ بنا ہے شرت تو بھی. محاورے میں عرب بولتے ہیں شرت تو بھی، میں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا، اتنی شدید سزا دی کہ وہ قابل عبرت بن گیا، دوسرے اس کا حال دیکھ کے عبرت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں ایسی سزا دیں آئندہ اگر کہیں بھی آپ کو میدان جنگ میں مل جائیں تو ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھیے کہ من خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں نا آنے والے، وہ بھی کہہ دیں کہ ان سے نہیں لڑنا، وعدہ کبھی نہیں توڑنا. من خلفہم کے 2 ترجمے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے پیچھے آنے والے، یعنی ان کافروں کے بعد کبھی لڑائی ہوگی تو وہ. اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ من خلفہم، یعنی ان کے علاوہ جو ہیں ان کو بھی کان ہو جائیں کہ ان کو نہیں چھیڑنا. لعلہم یذکرون، اس لیے ہے یہ سب کچھ کہ لعلہم یذکرون، وہ عبرت پکڑیں کہ مسلمانوں کے ساتھ عہد و پیمان کرنا اور اسے توڑنا یہ کتنی شدید چیز ہے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ، اور اگر آپ کو ڈر ہو من قوم، کسی قوم سے، خیانتن، کہ وہ خیانت کریں گے، دغا دیں گے، دھوکہ کریں گے، فَانبِذْ، تو آپ پھینک دیجئے، لوٹا دیجئے، بھیج دیجئے، الیہم، ان کی طرف، علی سواء، آپ برابر کے برابر انہیں بتا دیجئے. جب آثار اور قرائن سے پتا چل جائے کہ کافر اس معاہدے کو اب توڑیں گے اور پتہ چل جائے کہ انہوں نے اب کچھ گڑبڑ کرنی ہے، تو آپ صاف انہیں کہہ دیں کہ بھئی یہ معاہدہ ختم ہو گیا. قرآن کا یہ قانون انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہے. اس لیے جتنے معاہدے مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ ہو چکے ہیں یا جن معاہدوں پر سارے ممالک نے دستخط کر دیے ہیں، اب مسلمان اس کے بھی پابند ہیں. اگر یہ توڑیں گے اس معاہدے کو تو اللہ نے فرمایا ہے کہ تم پہلے انہیں بتا دینا کہ ہم اس معاہدے کو ختم کر رہے ہیں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر کسی قوم سے، کافروں سے تمہیں یہ ڈر ہو کہ یہ خیانت کر کے اب معاہدے کو توڑ دیں گے پہلے، اس کے آثار اور قرائن ہیں، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو برابری کی بنیاد پر آپ انہیں جواب دے دیں. 3 مسئلے ہیں اس میں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنی بھی اقوام نے معاہدے کر لیے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی حیثیت یہ ہے کہ جب تک کافر خود ان معاہدوں کو نہیں توڑتے یا آثار اور قرائن ایسے نہیں پائے جاتے، مسلمان بھی نہیں توڑیں گے. دنیا بھر نے طے کر لیا ہے کہ غلامی نہیں ہوگی، کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا. مسلمانوں نے اس پہ دستخط کیے ہیں، ہر ایک اسٹیٹ نے اس پہ دستخط کیے ہوئے ہیں. یہ معاہدہ نہیں توڑا جا سکتا. اب ایسے ہی آزاد تجارت، اس کا معاہدہ مسلمان کر لیں، اسے نہیں ختم کیا جا سکتا. کل کو فرض کر لیں مسلمان اور ساری دنیا مل کے ان معاہدوں پہ دستخط کر دیتی ہے
کہ ہم ایٹمی ہتھیار اور یہ چیزیں نہیں چلائیں گے. مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان سب چیزوں کی پابندی کریں. ایک بات تو یہ. دوسری، جب آثار اور قرائن سے پتہ چل جائے کہ کافر اس معاہدے کو توڑ دیں گے اور عہد شکنی کریں گے تو پھر تو مسلمان نے بتائیں کہ ہم اس معاہدے سے نکل رہے ہیں. اور اگر کافر بغیر اطلاع کے توڑ دیتے ہیں تو پھر بتانا ضروری نہیں. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ پھر بتانا ضروری نہیں، پھر مسلمان اپنے طور پہ کارروائی کر سکتے ہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کا معاہدہ کافروں نے جب توڑا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہیں یہ نہیں کہا کہ اب میں مکہ آ رہا ہوں. بس جب انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تو خاموشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی، یہاں تک کہ جب آپ مکہ پہنچ گئے ہیں تو اس سے پہلی شام کو ابو سفیان کو پتا چلا کہ یہ لوگ آ گئے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ گھوم رہے تھے، مکہ سے باہر گئیں ویسے ہی سیر تفریح پہ. انہوں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ پھر انہوں نے پوچھا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جب جا کے دیکھا تو انہوں نے کہا ابو سفیان یہ تو وہ قافلہ، یہ تو سارے مسلمان ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کو پکڑ لو. اور آپ نے فرمایا میرے سامنے اسے خیمے میں لانا، لیکن سارا لشکر گھما پھرا کے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارے لشکر کو کہو کہ اپنے اپنے جھنڈے بلند کر لیں. اب جب ابو سفیان پورے جھنڈے دکھا کے گھومتے ہوئے پہنچے تو وہ تو سمجھ گئے کہ یہ تو مکہ فتح ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے میں بٹھایا اور ان سے بات کی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت کو اس وقت بھی قائم رکھا. اور آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان، جو بھی سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے ہم نے اسے بھی معاف کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کبھی دشمن پہ فتح بھی پالے تو جن لوگوں کو اللہ نے پہلے سے عزت دے رکھی ہے اور ان کا کوئی اتنا شدید جرم نہیں ہے ان کی عزت کا خیال کرنا ہی چاہیے. کافر کی بھی عزت محفوظ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا. اور اتنی پابندی تھی عہد کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ چلو، اور فوج نے کافروں کا بارڈر کراس کیا اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے سرپٹ گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور بھاگے چلے جا رہے ہیں. عمر ابن انبسہ رضی اللہ عنہ اکیلے صحابی رضی اللہ عنہ، اور وہ چیختے رہے. انہوں نے کہا وفان لا غدر، وفان لا غدر، وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے، وعدہ توڑنا گناہ ہے. اور یہ کہتے رہے یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے. اور ان کا معاویہ ایک دن باقی ہے کافروں کے ساتھ معاہدے میں، اس کے بعد جنگ شروع ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا جب تم عہد کر لو کسی قوم سے، قبیلے سے، اس کو نہیں توڑنا. یہ آپ نے کیا کر دیا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رکے اور انہوں نے کہا واپس چلو. ایک آدمی ایسا فوجی نہیں تھا جو اس کافروں کے علاقے میں ٹھہر گیا، وہ سب واپس چلے. اور اگلے دن پھر جنگ کیا ہونی تھی؟ کافروں نے کہا اتنے وعدے کے پابند لوگ ہم نے نہیں دیکھے تھے، ہم نہیں لڑتے آپ آج سے، ایسے ہی آ جائیں ہم مسلمان ہوتے. یہ لوگ تھے کہ عہد کی پابندی، وعدے کی پابندی، جو چیز کہی ہے وہ کرنی. ولا یحسبن الذین، اور مت گمان کریں الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، سبقوا، کہ وہ اللہ کی گرفت سے بھاگ جائیں گے، اللہ کی پکڑ سے کہیں اور چلے جائیں گے. انہم لا یعجزون، یہ اللہ کو کسی صورت بھی ہرا نہیں سکتے. کافر اگر یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ وہ بھاگ نکلیں گے، انہم لا یعجزون، وہ تھکا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کو جب پکڑنا ہے اور خدا کو عذاب دینا ہے تو خدا دے دے گا، تم تھکا نہیں سکو گے اللہ کو. ان کافروں کے عجیب و غریب نظریے اللہ کے بارے میں رہیں. اپنے دیوتاؤں کے بارے میں یہی سمجھتے تھے کہ بہت سی چیزوں کی انہیں خبر ہی نہیں ہوتی. ان کے دیوتا ظالم ہوتے ہیں، کوئی دیوتا ایک سے دوسرے سے لڑتا ہے، الیاذ باللہ کیا کیا چیزیں. اللہ نے فرمایا ہمیں یہ سمجھ رکھا ہے، دیکھو ہرگز ایسے نہیں ہوگا اور ہم تو بھاگنے نہیں دیں گے، اللہ کو کوئی نہیں ہرا سکتا. یہ جتنے ارسطو کے فلسفے پڑھتے رہے یہ اسی بات کے قائل رہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت سی چیزوں کا علم ہی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ابو علی سینا پہ جن لوگوں نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا وہ اسی وجہ سے لگایا تھا. یہ ابو علی سینا نے 3 چیزیں ایسی لکھی
جو اس کے فلسفے میں کفر تھیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اور ابن القدوہ کہتے تھے اسے کافر، اور ہمارے بزرگوں میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور شیخ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ اس کے کفر کے قائل ہوئے ہیں 3 وجوہ سے. وہ کہتے تھے کہ ابو علی سینا یہ کہتا تھا کہ ایک تو یہ دنیا قدیم ہے، جیسے اللہ ہے نا ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ کہتا تھا یہ دنیا قدیم ہے. اور دوسرے وہ کہتا تھا یہ جسم نہیں اٹھائے جائیں گے، ان کا حشر نہیں ہوگا. اور تیسرے کفر کی اس کی وجہ وہ لکھتے ہیں کہ وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالی کا علم ہر جز پہ نہیں ہے، ہر چیز پہ نہیں، بس کلی طور پہ اللہ چیزوں کو جانتا ہے، جزوی طور پہ نہیں جانتا. اور یہ ارسطو کا فلسفہ تھا. اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جو رسائل ثلاثہ لکھے ہیں نا اس میں اس کے کفر کا فتویٰ دیا ہے. بڑا فلسفی تھا، بہت بڑا. اور 1056 میں شاہ جہان بادشاہ تھا نا، پھر کس نے بات کرنی ہے ان لوگوں کی؟ ایسے ہی خیال آیا. 1056 میں شاہ جہان بادشاہ نے اپنا سفیر بھیجا ایران، بڑے تمطراق کے ساتھ، جان نثار نام تھا اس سفیر کا. اور وزیر اعظم جو ایران کے تھے ان سے اس نے ملنا تھا کہ شاہ جہان جو ہے بادشاہ انہوں نے سفیر بنا کے بھیجا. اور محمد فاروق اور محب علی یہ 3 آدمی، 2 آدمی اس کے ساتھ گئے تھے، اور بھی بہت سے گئے تھے، لیکن محمد فاروق اور محب علی جو تھے انہیں بڑا زوم تھا فلسفے کا، کہ فلسفہ انہیں بہت آتا ہے. شاہ جہان نے اس وجہ سے بھی بھیج دیا. خیر وزیر اعظم سے ملے اور وزیر اعظم نے کہا کہ آپ لوگ کتنا پڑھے لکھے ہیں. انہوں نے فلسفے کی باتیں شروع کر دیں. وہ ظالم ان سے بڑا فلسفی تھا. اس نے کہا یہ بتاؤ ابو علی سینا کو کافر کیوں کہتے تھے، کس نے اس پہ فتویٰ دیا؟ اور پھر اس نے کہا 3 مسائل ایسے ہیں جو غزالی نے لکھے ہیں اور وہ اسے کافر کہتے تھے ابو علی سینا کو، تمہارا کیا خیال ہے؟ ان 3 مسائل پہ آج کی نشست میں کچھ بات چیت کریں. اب وہ وزیر اعظم، یہ سفیر، اور وہ اتنا پڑھا لکھا، حتیٰ کہ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ عالم علماء عراق میں زمانے میں چوٹی کے جو علماء تھے، بہت بڑے صاحب علم، ان میں سے ایک ایران کا یہ وزیر اعظم بھی تھا. اب بات شروع ہوئی تو یہ تو بیچارے پڑھے اتنے تھے نہیں، فلسفے میں واقعی کمال تھا لیکن اتنا بھی نہیں تھا، تو وزیر اعظم نے انہیں لاجواب کر دیا. شاہ جہان بادشاہ تک یہ رپورٹ پہنچی اور شاہ جہان نے اپنے وزیر اعظم سعد اللہ سے کہا. سعد اللہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے بھی بڑے معتمد رہے ہیں. اس نے کہا کہ بڑی شرمندگی ہے کہ ہم بادشاہ ہو کے اور ہمارے نمائندے فلسفے پہ بات نہ کر سکیں، اور وہ وزیر اعظم ہے اور اس نے فلسفے میں اتنا. تو پھر وزیر اعظم سعد اللہ نے خط لکھا ملا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ کو، سیالکوٹ میں تھے، اور انہیں لکھا کہ حضرت وزیر اعظم ایران نے یہ باتیں کہی ہیں اور اس کا کوئی جواب آپ دیں تاکہ وزیر اعظم کے پاس ایک اور وفد جائے اس جواب کو لے کے. تو ملا عبد الحکیم سیالکوٹی نے الدر الثمینہ کے نام سے ایک قصیدہ لکھا اور ابو علی سینا کو اس میں انہوں نے کافر کہا ہے. وزیر اعظم سعد اللہ جو تھے نا، انہوں نے بھی ابو علی سینا کے متعلق جب لفظ لکھے ہیں تو اس کے کفر کے ہی لکھے ہیں. اور یہ اگر دیکھنا ہو تو رامپور میں رضا لائبریری جو ہے نا، بس ایک نسخہ غالباً اب وہیں رہ گیا ہے، اس کے علاوہ ہمیں نہیں معلوم کہیں اور نسخہ. ایک صاحب رامپور جا رہے تھے، ہم نے کہا در الثمینہ ایک کتاب ہے، وہ دیکھ کے آئے، انہوں نے کہا ہاں ہے، اور یہ بھی بتایا وہ انہیں کچھ فارسی سے شدھ بدھ تھی، انہوں نے کہا بالکل سعد اللہ کا خط بھی ہے. ہم نے کہا یار فوٹو کاپی لے آتے، کا اتنا وقت نہیں تھا. الدر الثمینہ ویسے یاد آ گیا کہ اللہ کو ہرانے کی باتیں اللہ نے فرمایا ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا. وَأَعِدُّوا، اور تم ان کے لیے تیار رکھو، لہم ان کافروں کے لیے، مَسْتَطَعْتُم جو کچھ تم کر سکتے، من قوت طاقت ان کے مقابلے میں. یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ طاقت کافروں کے مقابلے میں تیار رکھو، تو آپ ایک 2 سوالوں کا جواب دیں خود ہی. آپ خود بتائیے کہ جو آدمی اس طاقت کو تیار رکھے گا اسٹیٹ میں، ملک میں، قرآن کی اس آیت پہ عمل کرے گا، اسے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟
ملے گا. کیوں؟ اللہ کا حکم مانا. ٹھیک. اور اسی طرح جتنے لوگ کام کریں گے، اسلحہ تیار کرنا ہے نا، اس کے لیے ڈیزائننگ بھی کریں گے کچھ انجینئرز، کچھ کمپیوٹر پہ بھی چیک کریں گے، کچھ لوگ اسے ڈھالیں گے بھی، کچھ ورکرز بھی کام کریں گے. انہیں بھی ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ انہیں بھی ملے گا، کیونکہ یہ اس قوت کو تیار کر رہے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے دشمنوں کے خلاف قوت کو تیار رکھنا. اور یہ حکم دائمی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ نہیں ہے کہ آج تیار کرو اور کل کو نہ کرو، بلکہ ہمیشہ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں، اگر اپنے علم کو صحیح مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، اللہ کے ہاں ان کا بھی اجر ہے اور اللہ کا قرب انہیں بھی حاصل ہوگا. یہ غالباً چوتھا یا پانچواں مقام ہے قرآن سے جو ہم بتا رہے ہیں کہ جو ہمارے ہاں نظریے ہو گئے ہیں نا کہ یہ دینی تعلیم ہو گئی، یہ دنیاوی تعلیم ہو گئی. دنیاوی تعلیم سے کیا ملتا ہے بھائی؟ نہیں. اگر نیت آدمی صحیح رکھے تو مسلمان معاشرے کو جہاں مفتیوں کی، قاضیوں کی، علماء کی ضرورت ہے، وہاں مسلمان معاشرے کو ہی ڈاکٹروں کی بھی، انجینئرز کی بھی، بہت پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ اس پہ من رباط الخیل، اور گھوڑے جو بندھے ہوئے ہوں. گھوڑے پالنے کافروں کے مقابلے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے گھوڑے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، اور آپ نے فرمایا قیامت تک اللہ نے گھوڑے میں خیر رکھی، کیونکہ آدمی اس سے اپنے دشمنوں کے خلاف کام لیتا ہے. ترہبون بہی، اس سے دھاک پڑے عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں پر، وعدوکم، اور تمہارے دشمنوں پر. دھاک بیٹھتی ہے جب اسلحہ تمہارے پاس ہے، جب گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، جب تم نے تیاری پوری کی ہوئی ہے. کافروں کے دلوں میں دھاک بیٹھ جائے گی، روب بیٹھ جائے گا جو اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں. وآخرین، اور کچھ قومیں اور بھی ہیں، من دونہم، ان کے علاوہ تم سے لڑنے کے لیے. ان مشرکین مکہ کے علاوہ کچھ قومیں اور ہیں جو مسلمانوں تم سے لڑیں گی. لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے. اللہ یعلمہم، اور اللہ انہیں خوب جانتا ہے. پھر اس کے بعد دنیا کی کون سی قوم ایسی تھی جو مسلمانوں سے نہیں لڑی؟ کیسر تھے، کسرا تھا، ایران تھا، روم کے بادشاہ تھے. یہ سب کے سب آئے ہیں. اللہ نے فرمایا اپنے اسلحے کو تیار رکھنا، گھوڑوں کو تیار رکھنا، کیونکہ کچھ قومیں ایسی ہیں جو تم سے بھی لڑنا باقی ہے، ان کا تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جو چیز بھی خرچ کرو گے، یوفا الیکم، اللہ تمہیں واپس دے دے گا پورے کا پورا. لے آئے نا پھر بات انفاق کی کہ اللہ کی راہ میں پورا ملے گا تم کو، جو کچھ بھی خرچ کرو گے خدا لوٹا دے گا. کیونکہ جہاد پیسے کے بغیر نہیں ہوتا، مال خرچ کیے بغیر نہیں ہوتا، اسلحہ مال خرچ کیے بغیر نہیں بنتا، گھوڑے پیسہ چاہیے. اللہ نے فرمایا میری راہ میں خرچ کرو، جہاد کے لیے خرچ کرو، اور تمہیں ہم پورا دے دیں گے. وانتم لا تظلمون، اور بالکل تمہارا حق نہیں رہے گا. ہم کسی کا حق اپنے ذمے رکھنے کے لیے تیار نہیں، ہم سب کچھ دے دیں گے. تم اس طرف آؤ، اللہ کی راہ میں محنت کرو، جہاد کرو. یہ اللہ نے حکم دیا ہے اس بات کا کہ جہاد کریں اسلحے کی تیاری کے بعد. اور اسی سے ملتی جلتی ایک آیت، یہ 65 نمبر ہے جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ کل اس آیت کو اس کے ساتھ ملا کے آپ سے عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسلحے کا حکم دیا ہے اور اس کے بعد جہاد کو کیوں لائے ہیں. اور دلیل ہے اس بات کی کہ جب تک اسلحہ نہ ہو مسلمانوں کے پاس، اور جب تک دشمن کے مقابلے میں تیاری نہ ہو، مسلمان جہاد نہیں کر سکتا. آخر کوئی اس کی بھی تو لمٹس ہیں کہ کتنی فوج مسلمانوں کے سامنے ہو، کتنی بڑی طاقت سے ہم ٹکر لے سکتے ہیں. کون سا مقام ایسا ہے جہاں پہنچ کے شریعت کہتی ہے کہ اب تم ٹکر نہ لو اور تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم ہتھیار پھینک دو، یا تمہارے لیے اجازت ہے کہ اب لڑو ہی نہیں. آخر کوئی نہ کوئی قانون تو ہوگا نا. یہ جو چیز یہاں بیان کی ہے، یہ اور 65 نمبر آیت دونوں کو ملا کے انشاءاللہ کل آپ سے عرض کریں گے. پھر فرمایا اب ان جنحوا للسلم،
اور اگر یہ جھکیں کافر صلح کرنے کے لیے فجناح لہا تو آپ اس کے لیے جھک جائیے. یہ اجازت دی ہے صلح کی، حکم نہیں دیا. یہ نہیں کہا کہ آپ ضروری جھک جائیے. مطلب یہ کہ اگر کافر صلح کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی صلح کرنا چاہتے ہیں، حالات ایسے ہیں سیاسی اعتبار سے، قرآن نے جذبات کی رو میں بہ کے نہیں کہا، اللہ کا کلام ہے. اللہ نے فرمایا اگر کافر تم سے صلح سے رہنا چاہتے ہیں فجناح لہا، آپ کو بھی اجازت ہے، آپ بھی صلح سے رہیں. اسی لیے حنفی فقہا اس پہ لکھتے ہیں، اور سیر کبیر میں شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ امام وقت کو اختیار ہے کہ وہ جہاد کا حکم دے یا نہ دے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پہ بھروسہ کرو. اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ ہم نے صلح کی بات کی تو ہماری کمزوری سمجھی جائے گی، ہم نے صلح کی بات کی تو ہمیں دھوکے میں رکھ کے کافر ہمیں پیس دیں گے، مار دیں گے، فتوکل علی اللہ، وتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو. انہ هو السمیع العلیم، اور اللہ کی ذات سنتی بھی ہے دیکھتی بھی. وَإِن یریدوا، اور اگر یہ چاہیں کہ یخدعوا کا آپ کو یہ دھوکہ دیں، فإن حسبک اللہ، تو اللہ آپ کو کافی ہے. اللہ تعالیٰ اس دھوکے کو نہیں چلنے دے گا. اور هو الذی، اللہ کی ذات ہے، ایدک بنصرہ، جس نے آپ کی مدد کی ہے اپنی طرف سے، وبالمؤمنین، اور ایمان والوں کے ساتھ آپ کی مدد کی ہے، وألف بین قلوبہم، اور اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے. لو انفقتا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ خرچ کرتے ما فی الارض جمیعا، جو کچھ کہ اس دنیا میں ہے سارا بھی، ما الفت بین قلوبہم، آپ صحابہ رضی اللہ عنہ کے دلوں کو آپس میں نہیں جوڑ سکتے تھے. ولکن اللہ الف بینہم، اللہ نے ان کو دلوں کو جوڑا ہے. انہ عزیز حکیم، وہ غالب ہے، حکمت والا. کل انشاءاللہ ان آیات کی پھر تشریح کریں گے.